بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر آئے دن آپ کے لیے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق ان کے واقعات، احادیث میں ان کا ذکر، ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، معبرین کی اس میں آرائیں، فقہائے کرام کے اس میں فقہی مسائل، ان کا شرعی حکم، تمام آپ کے لیے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جس جانور سے متعلق ویڈیو لائے ہیں، عمومی طور پہ یہ جانور گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں میں اس کا آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس کے مختلف اسما بھی ہیں۔ اس کو قطۃ بھی کہتے ہیں اور السنور بھی کہتے ہیں۔ اس کو السنور بھی اس کو کہا جاتا ہے، بلی۔ اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کہاں ہے۔ السنور، سین کی کسرہ اور نون کے مشدد کے فتح کے ساتھ، یہ ایک متواضع جانور ہے جو لوگوں کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس کی کنیت ابو خراش، ابو غزوان، ابو الحسن، ابو شمع اور مؤنث امام شماخ ہے۔ اس جانور کے بہت سے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرابی نے ایک بلی کا شکار کیا، لیکن اسے اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ بس اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی تو اس نے کہا یہ سنور ہے۔ پھر دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ یہ الحرۃ ہے۔ پھر تیسرے شخص سے ملا تو اس نے کہا یہ القط ہے۔ پھر چوتھے شخص سے ملا تو اس نے کہا یہ دیون ہے۔ پھر پانچویں شخص سے ملاقات تو اس نے کہا خدی ہے۔ چھٹے شخص نے کہا قتیل ہے۔ ساتویں نے کہا کہ الدم ہے۔ عرابی نے ارادہ کیا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں اور فروخت کر دوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے مال کثیر عطا فرمائے۔ جب وہ عرابی اس بلی کو بیچنے کے لیے بازار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا قسمت ہے؟ پس اس نے کہا 100 درہم اس کی قیمت ہے۔ پس خریدار نے کہا کہ تمہیں نصف درہم ہی مل جائے تو کافی ہے۔ عرابی نے بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ اس کے اتنے زیادہ نام ہیں اور اس کی قیمت بہت قلیل ہے۔ یعنی اس کے اتنے اسما اور اس کی قیمت دیکھیں۔ یہ اسما مذکر کے لیے ہے۔ ابن قاہیہ نے کہا مؤنث کے لیے سنورۃ کا لفظ مستعمل ہے، جیسے الضفدع نر مینڈک کا مؤنث ضفۃ آتا ہے۔ حدیث شریف میں بلی کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں نہیں جاتے تھے۔ بس یہ بات ان لوگوں پر گراں گزری، انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھروں میں کتا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں تو بلی ہے۔ بس آپ نے فرمایا بلی تو سب آئے، یعنی بلی اور کتے کا حکم یکساں نہیں ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کی، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سریحہ غفاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ مزینہ کے 2 آدمی سب سے آخر میں پہنچنے والوں میں ہوں گے۔ وہ ایک پہاڑ جس میں وہ چھپے ہوئے تھے نکل کر ایک جگہ آئیں گے اور وہاں وہ ایک انسانوں کی بجائے جنگلی جانوروں کو پائیں گے، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف آئیں گے۔ بس جب وہ مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو آپس میں کہیں گے کہاں ہیں لوگ؟ بس یہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا۔ بس ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ بس وہ دونوں گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے بستروں پر لومڑیاں اور بلیاں پائیں گے۔ بس ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ لوگ کہاں ہیں؟ پر دوسرا جواب دے گا بازار میں خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ بس وہ دونوں گھروں سے نکلیں گے، یہاں تک کہ وہ دونوں بازار پہنچیں گے، وہاں بھی کسی آدمی کو نہیں پائیں گے۔ دونوں چلے جائیں گے یہاں تک کہ مدینے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ بس مدینے کے دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو ان کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے، اور یہ میدان محشر میں آنے والے آخری 2 انسان ہوں گے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے رکن الدولہ کے پاس ایک بلی تھی جو اس کی مجلس سے مانوس تھی، پر جب اس کے بعض ساتھی لوگوں کی کثرت کی بنا پر تنگی محسوس کرتے اور ملاقات کا ذریعہ نہ پاتے تو اپنی حاجت ایک رکے میں لکھ دیتے اور اسے بلی کے گلے میں لٹکا دیتے۔ بس بلی اسے لے کر رکن الدولہ کے پاس پہنچ جاتی۔ پس رکن الدولہ اس رکہ کو لے کر پڑھتا اور اس کا جواب لکھ کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا۔ بس بلی دوبارہ اس حاجت مند کی طرف لوٹ آتی اور یوں وہ حاجت مند بلی کی گلی سے رکہ لے لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے امتی جو کشتی میں سوار تھے
کو چوہوں نے اذیت پہنچنا شروع کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، بس شیر کو چھینک آئی اور چھینک سے بلی نکل آئی، بس اس لیے بلی کی شکل و صورت شیر کے زیادہ مشابہ ہے، بس جب تک انسان بلی کو نہ دیکھ لے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا۔ بلی اپنی ظرافت اور لطافت میں مشہور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے، پس اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو یہ فوراً صاف کر لیتی ہے۔ موسم سرما کے آخر میں اس جانور کے نر کی شہوت میں ایجان پیدا ہوتا ہے، جب مادہ تولید سوزش اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو چیختا اور چلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مادی سے ملاقات کرتا ہے تو اس مادے کو خارج کر کے سکون حاصل کر لیتا ہے۔ جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلی شدت محبت کی وجہ سے اس کام کو سر انجام دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں چوہا بلی کے پخانے کو پہچانتا ہے۔ زامشری نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے تاکہ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ بھی اپنے بول و براز کو چھپا دیا کریں۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ اس گھر میں کسی دوسری بلی کو داخل نہیں ہونے دیتی، اور اگر بلی وہاں پر آ جائے، کوئی اور بلی وہاں پر آئے تو اس سے سخت لڑائی کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں کے اندر دشمنی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ گھریلو بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں گھر کا مالک دوسری بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور اسے میری غذا میں شریک نہ کر لے اور مالک کی محبت تقسیم نہ ہو جائے۔ بلی گھر کے مالک کی کوئی ایسی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے بڑے احتیاط کے ساتھ رکھی ہو تو بھاگ جاتی ہے، اس خوف سے کہ کہیں مالک اسے نہ مار پیٹ لے۔ بس جب مالک بلی کو دفع کرنے کا ارادہ کرے تو بلی اس کے پاؤں میں اپنے جسم کو مس کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے ایسا کرنے سے اسے خلاصی مل جائے گی اور اسے مالک کی طرف سے عفو اور احسان حاصل ہو جائے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا ہے، بس جب ہاتھی بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا ایک آدمی قاضی شرح کے پاس ایک مقدمہ لے کے آیا کہ فلاں شخص کے پاس بلی کا بچہ ہے جس کا میں مالک ہوں۔ قاضی نے کہا تیرے پاس گواہ؟ اس شخص نے کہا میں ایسی بلی کے لیے گواہ کہاں سے لاؤں جس کی ماں نے اسے ہمارے گھر جانا ہے؟ قاضی شرح نے کہا جب تم دونوں اس بلی کے بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ، پس اگر وہ اس بچے کو دیکھ کر ٹھہر جائے اور اسے دودھ پلائے تو یہ بلی کا بچہ تیرا ہے، اگر بال کھڑے کر کے بڑبڑانے لگے بھاگ جائے تو پھر یہ بلی کا بچہ تیرا نہیں ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے بلی کا؟ صحیح بات یہ وحشی اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث جو پہلے گزر چکی، آپ نے فرمایا بلی درندوں میں سے، اس سے مراد بلی بھی اس طرح حرام ہے جیسے درندوں کا گوشت حرام ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ حکم جنگلی بلیوں کے لیے ہے کیونکہ اس کی بے میں نفع نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ نہیں، تنزیہی ہے، یہاں تک کہ اگر لوگوں میں بلی بطور ہدیہ دینے کا رواج ہو جائے تو لوگ اس کو عاریۃً لے لیں، ایسی بے ہو جائے گی جس میں نفع ہو، اور یہ بے صحیح ہوگی۔ بلی کو فروخت کر کے اس کی قیمت لینا بھی حلال ہوگا۔ اور بلی کا یہ تو فقہا کا اس کے متعلق شرعی حکم تھا۔ جنگلی بلی کے متعلق اکثر روایت میں اس کے احرام ہونے کی طرف اشارہ ہے، یہ حرام ہے، اور گھریلو بلی امام ابو حنیفہ، مالک، احمد کے نزدیک حرام ہے، لیکن گوشی اس کی علت کا قول منقول ہے جو پہلے گزر چکا گھریلو بلی سے متعلق۔ بلی کے خواص کیا کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص گھریلو بلیوں میں سیاہ بلی کا گوشت کھا لے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر بلی کی تلی کسی مستحاضہ عورت کی کمر میں باندھ دی جائے تو استحاضہ کا خون رک جائے گا۔ اگر بلی کی آنکھیں خشک کر کے ان کی دھونی کوئی آدمی لے لے تو اس کو جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ جو شخص بلی کا پھاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے گا تو وہ رات کے وقت خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اگر بلی کا دل بلی کی کھال میں لپیٹ کر کوئی شخص اپنے پاس رکھ لے تو اس پر دشمن غالب نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص بلی کا پتا بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرے تو رات کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے دن میں دیکھتا ہے۔ اگر بلی کے پتے کو نمک، زیرہ اور کرمانی کے ساتھ ملا کر پرانے زخموں پہ لگائے تو زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بلی کا خون جمع کے وقت اعلیٰ تناسل پر مل لیا جائے تو جس کے ساتھ جمع کیا جائے گا وہ جمع کرنے والے سے شدت سے محبت کرنے لگے گی۔ اگر بلی کی گروہ کی دھونی کسی حاملہ عورت کو دی جائے تو اس کا حمل گر جائے گا۔ قرظونی نے کہا کہ اگر سیاہ مرغی کا پتا خشک کرنے کے بعد پیس دیا جائے اور بطور سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو سرما استعمال کرنے والے شخص کو جنات نظر آ جائیں گے۔
وہ جنات کو دیکھنے لگ جائے گا۔ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں جنات کو دیکھ سکیں، ان کو قابو کر سکیں، تو یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے۔ اگر کوئی شخص جنات کو دیکھنا چاہتا ہو، خواہش مند ہو کہ میں جنات کو دیکھوں، تو وہ یہ ٹوٹکا اپنائے تو جنات اس کو دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی سیاہ بلی اور سیاہ مرغی، یعنی کالی بلی کالی مرغی کا پتا لے کر خشک کر کے اس کو پیس لے اور اس کو آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے والے کو جنات نظر آئیں گے، اور جنات صرف نظر نہیں آئیں گے بلکہ اس کے تابع بھی ہو جائیں گے، اس کے خادم بن جائیں گے۔ یہ عمل مجرب ہے۔ اگر سیاہ بلی کا پتا نصف درہم کے ہم وزن لے کر زیتون کے تیل میں رال کر لقوے والے کی مریض کی ناک میں ڈالا جائے تو شفا ہوگی۔ جنگلی بلی کی ہڈی کا گودا عصر بول کے لیے مفید ہے۔ اگر جنگلی بلی کی ہڈی کا گودا چنے کے پانی میں بھگو کر آگ میں پکار یارمو اندام میں لیا جائے تو بہت مفید ہے۔ فضولی نے کہا اگر عورت بلی کے دماغ کی دھونی لے لے تو اس کے رحم سے منی خارج ہو جائے گی۔ بلی کی خواب میں تعبیر بھی آگے آ رہی ہے۔ بلی کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی بہت ساری نسلیں ہیں، اس کی قسمیں ہیں۔ تو اب بلی کا حکم کیا ہے؟ بلی کو خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے، اس کا حکم وحشی اور گھریلو بلی کی طرح سنوار بلی کا کھانا بھی حرام ہے، اور بلی جو ہے اس کا دودھ کا جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے، اس کا دودھ سفید ہے۔ دریا کے قریب رہنے والے لوگ اس بلی کا دودھ پیتے ہیں۔ دریا کے قریب رہنے والوں کا دودھ پینا، اس کا دودھ نجس ہے یا نجس نہیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ نوری نے کہا اس کی طہارت اور اس کی بیس ہے، اس کی صحت معلوم ہوتی ہے۔ جانوروں کا گوشت دودھ حلال ہے۔ اس کے بعد اس بات پر غور کیا جائے گا کہ سنوت الزوات خشکی کا جانور ہے یا دریائی جانور ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی مزید آگے تفصیل آئے گی کہ خواب میں دیکھنے کی اس کی تعبیر کیا ہے اور اس کا شرعی حکم، اور مزید اس میں جو علماء کرام کے اختلافات ہیں وہ تمام انشاءاللہ آگے اس پارٹ 2 میں بیان کیے جائیں گے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔